بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ یہ اللہ نے اس امت کو بھی حکم دیا، ہمیں بھی حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز در حقیقت بندگی ہے اللہ کی، اور بندہ وہ جو اللہ کی بندگی کرے، اور بندگی کا نشان جس نے ہٹا دیا وہ بندہ نہ رہا۔ فوج کا لباس ہوتا ہے نا، اسی طرح پولیس کا بھی لباس ہوتا ہے، وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق فلاں ڈپارٹمنٹ سے، فلاں جگہ سے ہے۔ ایسے ہی نماز جو ہے نا، اس کا تعلق ایسا ہے کہ نماز دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو جب نماز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے بندگی اس نے ختم کر دی۔ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھو۔ اور نماز جس چیز کا نام ہے، بھائی سوچو ہم خدا کی عبادت ہی کتنی کرتے ہیں؟ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے نا، سال میں زکوٰۃ ایک بار، وہ بھی پیسے ہوں تو، اور روزہ وہ بھی سال میں ایک بار۔ ایک لے دے کر یہ نماز ہی تو رہ گئی ہے جو 5 وقت پڑھنی ہے، اور کرنا کیا ہے؟ کون سی عبادت ہم خدا کی ایسی کرتے ہیں؟ ایک لے دے کے نماز ہی رہ گئی ہے۔ یہ نماز بھی سنت کے خلاف اگر آدمی پڑھے تو چھک ماری، کام کیا کیا؟ اس لیے نماز سیکھنی چاہیے۔ نماز سیکھتے نہیں ہم لوگ۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں مجھ سمیت جنہوں نے نماز باقاعدہ سیکھی ہو؟ ہوتا یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں چلے گئے، جیسے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ابا جیسے نماز پڑھ رہے تھے ویسے نماز پڑھ لی، اور آزان سنتے رہے 2 برس 4 برس 10 برس، پھر جیسی آزان تھی ویسی آزان دینی شروع کر دی، کبھی دے دی۔ باقاعدہ آزان تو کسی سے نہیں سیکھی، باقاعدہ نماز پڑھنا تو کہیں سے نہیں سیکھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، یہ اس کے علاوہ ہے کچھ؟ ایسے ہی ہے نا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو باپ کی، دادا کی، محلے والوں کی نماز میں غلطی تھی، یہ بھی یہی کرے گا۔ تو اللہ کی عبادت کہاں گئی؟ اس لیے نماز کو سیکھنا چاہیے اساتذہ سے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، سنت کے مطابق کیسے نماز ہوتی ہے۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اور لوگ نماز سیکھتے نہیں، آزان سیکھتے نہیں، اور وہ جتنا دین وہاں ٹوٹا پھوٹا نماز یہ چیزیں دیکھی تھی، وہی یہاں امریکہ میں آ جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں وہی لے کے آئیں گے۔ اگلی نسل یہاں اس سے بھی کم سیکھے گی، تو یہ دین چلے گا کیسے آگے؟ اگلی نسلوں تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ کہیں تو سٹاپ لگنا چاہیے اس پہ، اور چاہیے کہ نماز سیکھیں جب نماز فرض ہے۔ نکاح کے مسائل، طلاق کے سیکھیں جب طلاق دینی ہو۔ نہیں دینی طلاق، کیوں طلاق کے مسائل سیکھیں؟ نہ سیکھے بھائی، کوئی یہ نہیں کہتا مفتی بن جائے ہر آدمی، جب کنسرن ہی نہیں ہے نہ سیکھے۔ تجارت کے مسائل ہیں، اگر ہمیں آپ کو تجارت نہیں کرنی تو نہ آتے ہوں مسائل، کوئی گناہ نہیں، لیکن جب تجارت کرنی ہے تو اس وقت مسائل تو سیکھنے چاہیے نا۔ اسی طرح نماز ہے، یہ نماز صرف بڑوں کو دیکھنے سے نہیں آتی، سیکھنا چاہیے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو سیکھیے، طہارت کو، غسل کو، وضو کو، اور جب آپ سیکھیں گے تو آپ کے ذمے تو اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں آپ انہیں سکھا سکیں گے کہ سنت میں ایسے ہے، حدیث میں ایسے آیا ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے۔ وگرنہ جب خود نہیں آتا ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ وآتوا الزکاۃ، اور چھٹی چیز اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہے آخری حکم، یا 7واں حکم، کہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس پر بحث کی ہے فقہا نے کہ یہ تو کافر ہیں یہودی، اللہ نے انہیں کیوں کہا ہے کہ نماز پڑھو اور رکوع کرو؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کافر کے لیے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو چھٹی مل جائے، کافر بھی نماز پڑھے، کافر کے ذمے بھی ضروری۔
اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو چیز ہے نا ساری کی نماز پڑھو اور زکات دو رکوع کرو، وہ کہتے ہیں یہ سارے حکم آ رہے ہیں پہلے حکم کے تحت. آپ دیکھیے 41 نمبر آیت کو کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ. حنفی فقہا کہتے ہیں سب سے پہلے تو ایمان لائیں نا، جب ایمان لے آئیں گے تو تب نماز پڑھیں گے، زکات دیں گے اور رکوع کریں گے. وہ کہتے ہیں یہ اس کے انڈر آ رہی ہیں ساری چیزیں، کہ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ تم لوگ رکوع کرو اور جو تم لوگ ایمان لاؤ. یہ ہے 7واں حکم. انشاءاللہ باقی اس کے بعد کل. الرحیم سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں 42 نمبر آیت کریمہ ہے اور یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. یہ 5واں حکم تھا جو اللہ نے یہودیوں کو دیا، اور یہودیوں کے ہاں اقامت صلاۃ کسی زمانے میں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری امت نے 2 نہیں پڑھیں، تو آپ اللہ کے ہاں حاضری دیں اور نمازوں میں تخفیف کی بات کریں کہ نمازیں کم ہو جائیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں نماز تھی، لیکن ہوتے ہوتے عملاً یہ نماز کمزور پڑی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. اور پھر ایک موقع ان پہ ایسا آیا جس میں یہودیوں میں جو ان کی اصلاح اور تجدید کے علم بردار تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ دین میں ایک نیا طریقہ، ایک بدعت ہے جو یہودیوں میں رائج ہو گئی ہے، اس نماز کو ختم کر دینا چاہیے. اور کچھ علماء انہیں ایسے مل گئے، کچھ مفتی فتویٰ دینے والے، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہی ضروری ہے اور مٹی پہ پیشانی کو لگانا ضروری ہے، جھکنا ضروری نہیں. تو تم اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ پیشانی پہ مٹی لگانی ہے تو بالکل کھڑے کھڑے اپنے ماتھے کو دیوار پہ لگا دو، یہ بھی سجدہ ہو گیا اور نماز ہو گئی، اور رکوع کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو جب شریعت میں تحریف ہوتی ہے تو اس طرح کے مختلف حیلے بہانے لوگ تلاش کرتے ہیں. حیلہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا حق ساقط ہو جائے، حق اس کا مٹ رہا ہو تو اسے دینا، اور ایک حیلہ اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حق ثابت نہ کرنا، باطل قرار دینا حقوق کو. تو جو چیز منع آئی ہے شریعت میں اور جس کی سخت مذمت کی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی ایسا راستہ، ایسا طریقہ اختیار کرے جس کی وجہ سے کسی کا حق باطل ہوتا، اور کسی کے حق کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی حیلہ اختیار کیا جائے تو وہ بالکل درست ہے. اس کی فقہا لکھتے بھی ہیں ابواب، اور کتاب الحیل کے نام سے جو فقہ کی کتابوں میں بعض مرتبہ ابواب ملتے ہیں کہ اگر کسی کا حق باطل ہو رہا ہے تو اس حق کو ثابت کرنے کے لیے یہ حیلہ اختیار کر لیا جائے، تو اس لیے تاکہ لوگ گناہگار نہ ہوں. یہودیوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ نماز گئی، اور اس کے بعد اس حد تک وہ خراب ہو گئے کہ انہوں نے کہا سجدہ بھی نکال دو اور رکوع کو سرے سے غائب کر دیا. تو اللہ تعالی نے پہلا حکم نے یہ دیا کہ تم نماز کو قائم کرو. دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ سے مال میں جو چیز متعین ہے نصاب میں وہ ہے جسے تم خرچ کرو. اور ہمارے ہاں، ان کے ہاں تو یہ تھا ہی تھا، بلکہ پہلے انہی کی بات کر لیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور جو مذہبی لوگ تھے ان پر سب سے زیادہ ڈیوٹی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ کو ادا کریں بلکہ لوگوں سے وصول کر کے بھی
اس زکوٰۃ کے پیسے کو وہ غریبوں میں تقسیم کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے بجائے اس کے کہ زکوٰۃ اپنی طرف سے بھی ادا کرتے اور جو مال آ گیا ہے اسے بھی لوگوں میں تقسیم کرتے، انہوں نے اس مال کو اپنے لیے رکھنا شروع کر دیا اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اپنی ذات کو اس مال سے فائدہ پہنچانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں کے ہاں دولت پہ، پیسے پہ قبضہ سارے کا سارا مذہبی طبقے کا ہو گیا، اور شریعت نے اس چیز کو باطل قرار دیا اسلام نے۔ اور اسی وجہ سے آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیے، سادات کے لیے جتنے مالی ذرائع تھے اور جہاں جہاں سے پیسہ سادات کو مل سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا تاکہ ان کا خاندان اور ان کی اولاد مال اور سرمایہ ادھر نہ آئے۔ زکوٰۃ، عشر، یہ سب چیزیں مسلمانوں کی زکوٰۃ اور عشر اور یہ خرچ کرنا پیسے کا بہت بڑا حصہ اور ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے پیسہ لوگوں کے پاس آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اپنے صاحبزادے نواسے کو، اور انہوں نے زکوٰۃ کی ایک کھجور صدقے کی منہ میں ڈال لی، تو آپ نے ان کا جبڑا پکڑ لیا، بچے تھے وہ، اور فرمایا کخن کخن، تھوک دو اسے، اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے میری اولاد پر زکوٰۃ اور صدقے کو حرام کر دیا۔ یہ اس لیے کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے تمام ذرائع اپنی اولاد کے لیے بند نہ کرتے تو عام لوگوں کو، امت کو، سادات سے ایک عقیدت اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، پہلے تو زیادہ تھی، تو سارے کا سارا پیسہ سادات کو چلا جاتا اور غریب لوگ ان کا کوئی نہ پوچھتا اور ان تک یہ مال نہ پہنچتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا معاملہ اپنے خاندان سے بند کر کے گویا یہ بتا دیا کہ جو دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت اور دین کی تعلیم ہے، اس میں میرا تو درکنار، میری اولاد کا بھی قیامت تک کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم لوگ ان سے دین سیکھ سکتے ہو، ان کو کوئی پیسہ تم نہیں دو گے، ادائیگی نہیں کرو گے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز شریعت نے کی ہے کہ مال کو، پیسے کو مذہبی رہنما اگر سادات بنتے تو ان کے لیے بند کر دی۔ یہودیوں میں یہ چیز نہیں تھی، اور یہودی مال کو سمیٹتے تھے، اور اس امت میں بھی یہ بیماری آئی، اور اکبر کے زمانے میں، اکبر ابتدا میں بڑا دیندار تھا، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ اپنے زمانے کے انہیں وہ بلاتا تھا اور ان کی مباحث ہوتی تھیں اور ان سے وہ سنتا تھا دین کو، اور یہاں تک کہ اکبر جب دین سے پھرا ہے تو اس نے کہا کہ جتنے علماء میرے پاس آتے تھے ان کو پکڑو اور ان کے گھروں کو بالکل مسمار کر دو۔ تو ان کے زمانے میں ایک عالم دین جن کا اکبر بڑا احترام کرتا تھا، ان کا جب گھر گرایا گیا تو اس میں سے کچھ قبریں نکلیں۔ اکبر کو غصہ اتنا شدید تھا، اس نے کہا ان قبروں کو بھی اکھیڑ۔ وہ جب قبریں کھودی گئیں تو جتنا سونا اور چاندی اور یہ چیزیں مسلمان زکوٰۃ میں ادا کرتے تھے وہ ان قبروں سے برآمد ہوئی۔ تو اکبر کو اس وجہ سے مذہب سے شدید دوری ہوئی اور نفرت پیدا ہوئی، اور اس کا نتیجہ پھر آگے چل کر یہ نکلا کہ جہانگیر نے اپنے زمانے میں چاہا کہ کچھ علماء کو اپنی حکومت میں رکھے اور ان سے صحیح رہنمائی لے، تو اس پہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سخت اس تجویز کی مخالفت کی، اور اس پہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو مکتوبات میں آتا ہے، انہوں نے اپنے کسی معتقد کو خط لکھا ہے کہ جہانگیر سے کہیے کہ پچھلے زمانے میں جو تباہی آئی ہے اس دین پہ، اس کا سبب یہ حریص اور لالچی علماء بنے تھے، تو کسی ایک آدمی کا انتخاب کر لے بس، اور جہانگیر بادشاہ اس سے تعلق رکھے، اور وہ آدمی اگر آخرت کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، تو پھر تو کہنے ہی کیا، تاکہ جہانگیر گمراہ نہ ہو۔
اور پچھلے زمانے میں جو کچھ گزر چکا ہے وہ دوبارہ نہ دہرایا جائے، تو مال اور پیسہ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو اس کی مثال سانپ کی طرح کی ہے، چاہے علماء ہوں اور چاہے عوام ہو۔ پیسہ اللہ کے خوف کے بغیر جس کے پاس آتا ہے وہ پھر تباہی ہو جاتی ہے، سانپ کی طرح ہے۔ سانپ پکڑنے کا ایک فن ہے نا، اور جوگی اسے پکڑ لیتا ہے، جو ماہر ہے اسے پکڑ لیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ پکڑ بھی لیتا ہے اور اس کے زہر کے اثر سے بھی بچتا ہے، اور جو نہ پکڑ سکے، نہ تجربہ کار اگر سانپ پہ ہاتھ ڈال دے تو زہر بھی اس کو ڈس لے گا اور زہر کا اثر اس میں آ جائے گا۔ مال کی یہی مثال ہے، جس آدمی کو اللہ کا خوف اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اس کے پاس مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی نعمت ہے، بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ اس کا استعمال جانتا ہے۔ اور اگر مال آئے بغیر محنت کے اور اللہ کا خوف نہ ہو تو مال کا سب سے پہلا حملہ انسان کی اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے بڑے پیرزادے اور بڑے بڑے علماء کے بیٹے، ان کی اولادیں جو خراب نکلتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ باپ نے تو محنت کر کے کمایا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے پیسے کو خرچ کرتا ہے، اولاد کو وہ پیسہ ملتا ہے بغیر محنت کے۔ تو جو بغیر محنت کے پیسہ ملے، پھر اس کا پہلا حملہ انسان کی اخلاقیات پر ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا نہیں۔ نتیجہ یہ کہ مال کی بنیاد پر خدا کی نافرمانی اور گناہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جوتے صاف کر رہا تھا اور بہت ہی نہایت معمولی اور سستے جوتے تھے، 1-2 آنے کے ہوں گے کسی زمانے میں، اور صاف کر رہا تھا ریشم کی چادر سے۔ تو کسی نے سمجھایا اور اس نے کہا، رے بھلے مانس، اتنی قیمتی چادر اور 2 ٹکے کے جوتے اس سے صاف کر رہے ہو تو یہ چادر خراب ہو جائے گی۔ اس نے کہا، جوتے اپنی کمائی سے خریدے ہیں اور چادر والد صاحب سے ملی، تو اس لیے جو مفت میں آتا ہے مال، پھر اس کا یہی حال ہو جاتا ہے، اسی لیے تباہی مچتی۔ اور اللہ نے ان چیزوں کو منع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی اولاد کے پاس مال نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ یہودیوں کو اس لیے کہ یہ یہودی مال پر پورا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں اور جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھیں تو اس ساری پڑھائی کے بعد ہمیں جس چیز کا بڑا احساس ہوا اور جس نتیجے پر ہم پہنچے، اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں کہتے ہیں کہ ان یہودیوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی پنپنے کا موقع ملا ہے، ہم نے ان کی پوری تاریخ پڑھ کے یہ اندازہ کر لیا کہ 2 چیزوں میں انہوں نے کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا اور 2 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ایک مال کا نظام، کسی کو انہوں نے پیسے میں نہیں آنے دیا، مالی نظام اپنے خود قائم کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ شاید جھوٹا بھی نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں بینک جو ہیں وہ ہم نے بنائے، بینک جو ہیں وہ ہم نے بنائے، اور 18ویں صدی کے آخر پہ 1760-70 میں یہ بینک بنانا شروع ہو گئے تھے، جیسے بھی ان کا دعویٰ ہو، لیکن مال کے معاملے میں انہوں نے کسی پر اعتبار نہیں کیا، مالی نظام اپنے بناتے رہے جہاں بھی گئے۔ اور دوسری چیز، انہوں نے تعلیم میں کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، جہاں بھی گئے ہیں اپنے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، جو کچھ چاہا ہے اپنی نسلوں کو پڑھایا ہے، اچھا برا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور 2 چیزیں انہوں نے غیروں کو نہیں دی، نہ پیسہ اپنا کہیں دیا اور نہ تعلیم اپنی دی۔ یہ 2 چیزوں میں بڑے متعصب رہے ہیں یہودی، اور اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے، جو کچھ کے سامنے آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہ رکوع نماز کا حصہ ہے۔ رکوع کا مطلب ہے جھکنا، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے رہو جیسے کہ جھکنا ہوتا ہے نماز میں۔ اور اس پر بحث ہوئی ہے، فقہا نے کی ہے، کل جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آیا کافر جو ہیں وہ شریعت میں عقیدہ اگر نہ مانتے ہوں تو فروعات کے مخاطب ہیں یا نہیں؟ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اعمال۔
کافر اور مسلمان عقیدے ہی کی بنیاد پہ فرق ہوتا ہے نا. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، نہیں اقرار کرتا تو ہم کہتے ہیں کافر ہے. تو فرق کرنے والی چیز مومن اور کافر میں عقیدہ ہوا. تو ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، کافر ہے، کسی بھی حیثیت سے حق تعالی شانہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا کسی بھی حیثیت سے کافر ہے، کیا اس کے ذمے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور زکوٰۃ دے اور یہ چیزیں کرے؟ مالکی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی جو فروعات ہیں، نماز، روزہ، اس قسم کی چیزیں، اس کا کافر بھی پابند ہے کہ وہ کرے، اور وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں ایک. اور ایک آیت کریمہ اور بھی ہیں آیات، مگر ایک اور مثال کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں. سورہ نون والقلم ہے 29ویں پارے میں، وہاں دیکھیے آپ، وہ اس سے بھی دلیل لیتے ہیں. 29ویں پارے کی دوسری سورت. سورہ نون والقلم بلکہ سورہ مدثر دیکھیے، اسی سے آگے ہے، آگے چل کے سورہ مدثر 74 نمبر سورہ 29ویں پارے میں، اس میں ہے، قلم میں نہیں، مدثر میں، پارہ 29، سورہ مدثر 74، اور یہ آیت نمبر ہے 38. ملی؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر ایک جان جو کچھ اس نے دنیا میں کام کیے ہیں اس کی وجہ سے رہن میں پڑی رہے گی. رہن سمجھتے ہیں؟ رہن ہوتا ہے کوئی مثلا کسی سے پیسے لینے ہیں، قرض لینا ہے، اس نے کہا کہ قرض میں تم کوئی ضمانت دے دو، تو آدمی کہتا ہے یہ گھڑی رکھ لو میری، اور 1000 روپیہ دے دو، جب میں 1000 تمہیں دوں گا تو گھڑی واپس کر دینا. اسے کہتے ہیں رہن رکھنا. آپ کیا کہتے ہیں؟ گروی رکھنا. ہر ایک جان گروی رہے گی ان اعمال کے عوض جو کچھ اس نے کیا ہے. جب اپنے اعمال کا چیک کیش کرے گی تو جنت مل جائے گی. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہاں مگر دائیں ہاتھ والے، یعنی اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دنیا میں بڑی نیکیاں کی تھیں. فی جنات، اور وہ ہوں گے کہاں؟ باغات میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، اور وہ سوال کریں گے ان سے جو مجرم ہیں جہنم میں کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالو، جہنم والے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس سے تو یہ پتا چلا کہ وہ مسلمان تھے، بس نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ نماز تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں، کافر کا کیا تعلق ہوا؟ یہی پتا چلتا ہے پہلی آیت سے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ بھی ٹھیک ہے، مسلمان ہے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، جہنم چلا گیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے فضول کا. اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، مسلمان تھا ٹھیک ہے، غلط بحث کرتا رہا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کافر تھا. تو اگر وہ کافر تھا تو یہ پہلے کام کیا تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تھا ہی کافر تو اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی. اس لیے مالکی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کہنا کہ ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، حتی آتان الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر تھے، اور کافر پر بھی نماز فرض ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا فرض ہے، اور فضول بحث نہ کرنی ضروری ہے. یہ تو ان کا موقف ہے. اور
ان کے مقابلے میں دوسرے فقہا ہیں جیسے حنفی فقہا اور باقی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ کافر پر اعمال فرض نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں لم نک من المصلین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، یہاں نماز سے مراد خدا کی اطاعت ہے۔ تو یہ کر لیا جائے گا ترجمہ، تو پھر تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول بحثیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ کہ موت آ گئی یعنی کافر تھے۔ اور اسی طرح وہ حضرات، اب دیکھیے سورہ بقرہ کو، یہ جو ہے نا یہودیوں سے تخاطب کہ نماز پڑھو، زکات دو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وہ فقہا کہتے ہیں کہ اصل میں جو 41 نمبر میں آیت میں آیا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر، اس کے بعد پھر تم کیا کرو، یہ کام کرنے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور زکات دینی ہے اور رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پہلے ایمان کا فرمایا ہے، بعد میں اعمال کا کہا۔ تو کہتے ہیں ایمان لائے گا تو ہی تو یہ اعمال کرے گا، اور اگر ایمان ہی نہیں لایا تو پھر ان اعمال کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا۔ آ گئی سمجھ؟ آگے دیکھیں۔